آداب۔ آج کی ہماری تقریر کا عنوان ہے ربائی کا فن۔ بلاغت کی کتابوں میں 10 اصناف سخن کا ذکر ہوا ہے۔ غزل، قصیدہ، مصمت، ترکیب بند، ترجیح بند، مصنوعی، ربائی، مستزاد اور فرد۔ ان تمام اصناف سخن کو فارسی کی روایتی اصناف سخن سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ان میں ربائی بعض خصوصیات کی وجہ سے ایک ممتاز صنف سخن ہے۔ ربائی 4 مصرعوں پر مشتمل ہوتی ہے، جن میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع مقفع ہوتا ہے اور تیسرے مصرعے میں قافیہ نہیں ہوتا۔ تیسرے مصرعے میں بھی قافیہ لانا جائز ہے، اور اگر چاروں مصرعوں میں قافیہ ہو تو اسے مصرع کہتے ہیں، اور اگر تیسرے مصرعے میں قافیہ نہ ہو تو اسے خصی کہتے ہیں۔ دونوں کی ہم مثال پیش کرتے ہیں۔ خصی: عاشق تجھ کو جو گھر نہ پاتا ہوگا، کیا کیا کچھ دل میں اس کے آتا ہوگا۔ اوروں سے بھی تجھ کو تو خوشی حاصل ہے، تیرا جی یوں بھی بہل جاتا ہوگا۔ میر درد۔ مصرع: گو منہ میں نہیں بات نوا رکھتے ہیں، ہاتھوں میں نہیں زر پدوا رکھتے ہیں۔ تم ہم سے جو کہتے ہو یہ کیا رکھتے ہیں، ہم کچھ نہیں رکھتے ہیں، خدا رکھتے ہیں۔ اشرف علی خاں فغاں۔ ربائی عربی زبان کا لفظ ہے اور ربا سے مشتق ہے، جس کے معنی 4 کے ہیں۔ القاموس الجدید میں ربائی کے معنی 4 اجزائی درج ہیں۔ ربا میں یہ نسبتی بڑھا کر اس سے ربائی بنا دیا گیا، جس کے معنی 4 کے ہیں۔ لغات میں لفظ ربائی کے معنی تقریباً مشترک ہیں، مگر اصطلاح شعر میں ربائی اس صنف سخن کا نام ہے جو مقررہ 24 اوزان میں سے کسی ایک میں لکھی گئی ہو۔ ربائی کے لیے 24 اوزان مقرر کیے گئے ہیں۔ دوسری اصناف سخن کے مقابلے میں ربائی کا امتیاز یہ ہے کہ اس کے اوزان مخصوص ہے۔ اس کی ظاہری حیت اور لفظیات کے علاوہ اس کا مخصوص عروضی نظام بھی اہم ہے۔ مخصوص وزن کو چھوڑ کر اگر 4 مصرعوں میں باقی سب التزام رکھا جائے، مثلاً قافیہ بھی ہو، وحدت فکر بھی اور تسلسل بیان بھی، تو اسے ہرگز ربائی نہیں کہا جا سکتا۔ مثال کے طور پر کلیات اقبال کے حصہ بال جبریل میں جو 4 مصرعوں پر مشتمل تخلیقات رباعیات کے عنوان سے موجود ہیں، انہیں ہرگز رباعیوں کے زمرے میں نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ ان میں رباعی کے بنیادی لازمہ یعنی وزن کا خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر میر انیس کی یہ رباعی لیجئے: جز غم کوئی جنس یاں نہ سستی دیکھی، پایا اسے ویران جو بستی دیکھی۔
جو فیل نشیں تھے کل پیادہ ہیں وہ آج، دنیا کی بلندی میں یہ پستی دیکھی۔ میر انیس کی یہ ربائی اگرچہ 4 اوزان میں تخلیق ہوئی ہے، مگر یہ چاروں اوزان ان اوزان میں سے ہیں جو علماء نے ربائی کے لیے مخصوص و مقرر کیے ہیں۔ علامہ اقبال کی جن نگارشات کو رباعیوں کے زمرے میں رکھا گیا ہے، ان کے اوزان ربائی سے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر پریشاں کاروبار آشنائی، پریشاں تر میری رنگی نوائی، کبھی میں ڈھونڈتا ہوں لذت وصل، خوش آتا ہے کبھی سوز جدائی۔ یہ قطعہ اس وزن پر موزون کیا گیا ہے، مفاعیل مفاعیل فعول، جو ربائی کے مقررہ اوزان میں سے نہیں ہے۔ ربائی کو جو مشکل اور سخت فن کہا گیا ہے، اس کی ایک نمایاں وجہ اس کے مقررہ اوزان ہی ہے۔ ربائی میں استعمال ہونے والے اوزان بحر حجز کے 10 مضاعف ارکان پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اردو رباعیات میں 21 حرفی اوزان کے ساتھ ساتھ 20 حرفی اوزان کے مصرے بھی آ سکتے ہیں، اور صدر و ابتدا میں مفعول اور مفعول کا اجتماع جائز ہے۔ اگرچہ ربائی کے لیے 24 اوزان مقرر کیے گئے ہیں، تاہم اردو کے بہت کم شعراء نے اپنی رباعیوں میں 24 اوزان کو بروئے کار لایا ہے۔ بہرحال ربائی اختصار کا فن ہے، اور اس میں باریک سے باریک فلسفیانہ خیال، نہایت دقیق اخلاقی نکتہ اور پیچیدہ سے پیچیدہ صوفیانہ مسئلہ محض 2 سطروں میں ادا ہوتا ہے۔ ربائی کی دوسری خصوصیات کے بارے میں علی جواد زیدی فرماتے ہیں، کوٹ: وزن کے علاوہ ربائی میں وحدت تاثر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ علماء کے مطابق ربائی کے 4 مصروں میں ایک ہی مضمون ہونا ضروری ہے۔ اگر پہلے 2 مصروں میں ایک اور دوسرے 2 مصروں میں دوسرا مضمون ہو تو آہنگ کے اعتبار سے وہ غزل کے اشعار ہوں گے، اور عروضی حیت کی پابندی کے باوجود ربائی کہنے کے مستحق نہ ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ربائی کے 4 مصروں کی ترتیب ایسی ہونی چاہیے کہ ایک ارتقائی تاثر پیدا کر سکے، اور آخری یعنی چوتھا مصرع پوری ربائی کے مجموعی تاثر کا نقطۂ عروج ہو۔ اس پر ربائی کے ذور اور حسن کا انحصار ہے۔ اس کے علاوہ ربائی کا صوتی آہنگ بھی اہم ہے، جو سبک رو، معتدل، وقوف اور متوازن اتار چڑھاؤ سے ترکیب پاتا ہے۔ جوش و خروش یا ہیجانی کیفیت کی جگہ اس میں سنجیدگی اور ٹھہراؤ کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی نرم و معتدل صوتی آہنگ کی وجہ سے یہ فکری، اصلاحی، اخلاقی اور عرفانی مضامین کے لیے یہ زیادہ موزون سمجھا گیا ہے۔ انکوٹ۔ اور اصناف سخن کی طرح ربائی بھی فارسی سے اردو میں آئی۔ فارسی میں صنف ربائی کی ایجاد و اختراع کے بارے میں محققین کی آراء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عام روایت یہ ہے کہ ربائی کی صنف فارسی شاعری کو صفاریہ خاندان کی دین ہے۔ یعقوب صفار اس خاندان کا پہلا بادشاہ تھا جس نے
خاندان طاہریہ کے آخری فرمانروا محمد بن طاہر کو 259 ہجری میں گرفتار کر کے اس خاندان کا خاتمہ کر دیا۔ شعر العجم حصہ اول میں شبلی نعمانی خاندان صفاریہ کے عہد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یعقوب صفار ذات کا ٹھٹیرا تھا، لیکن شاہانہ دل و دماغ رکھتا تھا، یہاں تک کہ خلافت عباسیہ کے زمانے میں اس نے علم بغاوت بلند کیا اور خراسان و فارس پر قابض ہو گیا۔ 290 ہجری میں اس کی وفات ہوئی۔ اس خاندان نے چند روز حکمرانی کی مگر متعدد شاعر پیدا کیے۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ شاعری کے متعلق اس خاندان کا بڑا احسان یہ ہے کہ رباعی کی ایجاد اسی زمانے میں ہوئی۔ یعقوب صفار کا ایک کم سن بچہ ایک دن اخروٹوں سے کھیل رہا تھا۔ ایک اخروٹ لڑکتے لڑکتے ایک گڑھے میں جا گرا۔ بچہ کی زبان سے بے ساختہ یہ مصرع نکلا: غلطاں غلطاں ہمیں رود طالب گو۔ یعقوب بھی موجود تھا۔ اس کو بچہ کی زبان سے یہ موزون کلام بہت پسند آیا، لیکن چونکہ اس وقت اس بحر میں اشعار نہیں کہے جاتے تھے، شعراء کو بلا کر کہا کہ یہ کیا بحر ہے؟ انہوں نے کہا حجز ہے۔ پھر 3 مصرے اور لگا کر رباعی بنا دی اور 2 بیتی نام رکھا۔ مدت تک یہی نام رہا، پھر 2 بیتی کے بجائے رباعی کہنے لگے۔ اس واقعے کے سلسلے میں ردگی، ابن القاب اور ابو دلف اجلی وغیرہ کے نام تکرار سے لیے جاتے ہیں، مگر جو 3 مصرے ان شعراء نے لگائے اور رباعی کو مکمل کر دیا، ان کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ چنانچہ سلام سندیلوی اس ضمن میں لکھتے ہیں کہ رباعی کی ایجاد خاص طور سے کسی عہد میں نہیں ہوئی اور نہ کسی خاص شخص کو اس کا موجد قرار دیا جا سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عروض کی مختلف کتب میں جو اسی ایک مصرے کا ذکر ملتا ہے جو کسی بچے کے منہ سے جوز بازی کے وقت نکلا تھا، اور یہ جو لکھا گیا ہے کہ اس پر 3 مصرے اور لگائے گئے، ان کا ذکر مفقود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر واقعی اس مصرے پر 3 مصرے اور لگائے گئے ہوتے تو اس طرح رباعی مکمل کی گئی ہوتی تو اس پوری رباعی کا ذکر عروض کی کتب میں ہوتا۔ اس بات کی عدم موجودگی اس اتفاقی ایجاد کو اور بھی افسانہ بنا دیتی ہے۔ ڈاکٹر فرید پربتی نے اپنی ایک تصنیف تنقید رباعی میں اس مسئلے پر کافی بحث کی ہے اور یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ غلط تعویلات کی روشنی میں رباعی تدریجی ارتقاء ہونے کے بجائے اس کے شخصی ایجاد ہونے کا نتیجہ زور پکڑنے لگا، جبکہ کئی معتبر حوالوں سے اس امر کی تردید آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ شخصی ایجاد نہیں بلکہ تدریجی ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ اس سلسلے میں کئی معتبر محققین کی آراء ملتی ہیں جن سے اس مسئلے کو سلجھانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اورینٹل کالج لاہور کے پرنسپل ڈاکٹر اقبال، پروفیسر محمود شیرانی اور پروفیسر پرویز خانلری کافی اہم ہے۔ رباعیات محروم میں موجود ڈاکٹر اقبال کی تحریر اس ضمن میں معقول دکھائی دیتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ فارسی شاعری میں رباعی پرانی چیز ہے۔ عروضیوں نے اس کی بحر کو عربی اوزان سے نکالا ہے، لیکن جدید تحقیق نے یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ رباعی کا وزن اسلامی زمانے سے پہلے کا ہے، اور اس عقیدے کو کوئی مانے یا نہ مانے، بہرحال یہ تسلیم ہے کہ رباعی خالص ایرانی چیز ہے اور ایران میں ہی پیدا ہوئی اور وہیں اس نے پرورش پائی۔
اس کا نام اگرچہ عربی ہے لیکن یہ اسے بہت بعد کے زمانے میں دیا گیا۔ تیسری چوتھی صدی ہجری کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ربائی کو اس زمانے میں ترانہ کہتے تھے اور بالعموم اس سے گانے کے لیے تصنیف کیا جاتا تھا، جیسے آج کل ٹھمری یا گیت۔ موسیقی میں وہ بہت مقبول چیز تھی، لیکن فارسی شاعری میں رفتہ رفتہ اس میں ایسی وسعت اور ہمہ گیری پیدا ہوئی کہ قصیدہ اور مصنوعی تو درکنار غزل بھی اس کے سامنے ناچیز ہو کر رہ گئی۔ مدح و ذم، عشق و تصوف، مذہب، اخلاق اور پند و نصیحہ کے مضامین خوش اسلوبی، دل فریبی اور اختصار کے ساتھ جس طرح فارسی ربائی میں ادا ہوئے وہ کسی دوسری شکل میں ادا نہیں ہو سکے۔ اسی طرح پروفیسر محمود شیرانی کا عقیدہ ہے کہ ربائی کسی شخصی ایجاد کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ صنف سخن قدیم چار بیتی کی ارتقاء یافتہ شکل ہے جو حجز، مربع اخرم و اخرب میں لکھی جاتی تھی۔ ان ایام میں صدر و ابتدا میں اخرب و مخفوف، اخرب و موفور کا اختلاف جائز سمجھا جاتا تھا، جو چار بیتی کے ہر مصرع میں کار فرما ہے۔ پروفیسر پرویز خانلری کا کہنا ہے کہ ترانہ کا وزن قدیم ایران میں عرصے دراز سے رائج تھا اور یہ وزن عربی میں نہ تھا، اس لیے عربی اس وزن سے ناواقف تھے اور انہوں نے بعد میں ایران ہی سے یہ وزن سیکھا اور ربائی کی طرف توجہ کی۔ اس بات کی توثیق المعجم فی معار الاشعار العجم کے مؤلف شمس الدین محمد بن قیس رازی کی اس رائے سے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مغنی حضرات نے اس وزن کو ترانہ سے موسوم کر دیا۔ علی جواد زیدی کا کہنا ہے کہ ربائی کے عربی نام کی وجہ سے بعض ارباب نے دھوکہ کھا کر اس کی ابتدا کا فخر عرب کو سونپنا چاہا ہے، لیکن قدیم عربی ادب میں ربایا گویوں کا سراغ نہیں ملتا، بلکہ ڈاکٹر وحید مرزا کے قول کے مطابق خود عربی میں ربائی دو بیت کے نام سے موسوم ہوئی۔ اس کا فارسی نام اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ ایرانی الاصل شعراء ہی کی جدت طبع اور قوت اختراع کا نتیجہ تھی، جن صاحبان نظر سے اس سلسلے میں تسامح ہوا ان میں علامہ سلیمان ندوی جیسے ظرف نگاہ بھی ہے۔ انہوں نے ربائی کا منبع عربی کے اشعار معقد کو قرار دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ فارسی میں اشعار معقد کا رواج نہ تھا۔ پروفیسر محمود شیرانی ایران میں بھی اشعار معقد کے رواج کے دعوے دار ہوئے اور انہوں نے علامہ ندوی سے اختلاف کیا۔ اس حد تک پروفیسر شیرانی کا ایراد یقیناً صحیح ہے کہ ربائی اصلاً عجمی ہے، عربی نہیں۔ علی جواد زیدی پروفیسر پرویز خانلری کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پروفیسر موصوف نے اپنی تصنیف وزن شعر فارسی میں کئی مقامات پر اس کی تشریح کی ہے کہ وزن ربائی دراصل وزن ترانہ پر مبنی ہے، جو عربوں کی آمد سے قبل ایران میں رائج تھا اور اب بھی دیہاتوں اور دور دراز علاقوں میں اس وزن کے اشعار عام زبانوں پر جاری ہے۔ پروفیسر خانلری نے اس بات کی تردید کی ہے کہ رودکی یا کسی دوسرے شاعر نے ایک بچے کی زبان سے ایک مصرع سن کر اسی بحر میں چار اور مصرے لکھے اور بعد میں عروضیوں نے ضحافات کا سہارا لے کر بار حجز سے اس کا استخراج کیا اور اس کا نام ربائی رکھا۔ بہرحال اس بحث سے جو حقائق ظاہر ہوتے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے
کہ جدید ایرانی علماء ادب ربائی کو شخصی ایجاد نہیں بلکہ قدیم ترانہ کی ارتقائی صورت قرار دیتے ہیں، اور آج تک کی تحقیق کی روشنی میں ربائی کی ایجاد کے سلسلے میں یہی بات قرین قیاس ہے۔ ربائی کے بارے میں جو بچے کی زبان سے غلطاں کا مصرع روایت کیا جاتا ہے وہ محض ایک افسانہ ہے، اور یہ کہ ربائی ایرانی الاصل ہے نہ کہ عربی سے ماخوذ۔ ربائی کے مضامین کے انتخاب اور اسلوب کے تنوع کے سلسلے میں ربائی کی تاریخ پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ ابتدا میں یہ صنف عام پسند ترانہ تھی۔ عوام میں مقبولیت کی وجہ سے صوفیاء کرام بھی اس کی طرف مائل اور متوجہ ہوئے، اور اس میں تصوف کے مسائل بھی پیش ہونے لگے۔ اسی طرح نعت و منقبت کو بھی اس نے اپنے دامن میں جگہ دی۔ رفتہ رفتہ درباری شعراء بھی اس کی طرف ملتفت ہونے لگے۔ درباری شعراء کے میلان کی وجہ سے ربائی بدہ گوئی کے لیے بے حد موزون تھی، اور درباری شعراء کو انعام و اکرام سے بھی نوازا گیا، اور ان کی بدولت کئی تاریخی اور ثقافتی واقعات اور حالات محفوظ ہو کر رہ گئے جو اس عہد کے تاریخی حالات سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ حسن و عشق کے معاملات، خمریات سے وابستہ مضامین خانقاہ اور دربار دونوں ہی کے اثر کا نتیجہ ہے۔ سرزمین ایران اور حکمت کے لیے ابتدا سے ہی مشہور تھی، لہٰذا حکیمانہ اور اخلاقی مضامین بھی ربائی میں در آئے۔ دربار سے وابستہ شاعروں نے فخر اور حجو کے مضامین بھی ربائی میں شامل کر دیے۔ فارسی اور اردو ربائیوں کا خزانہ کھنگالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عشقیہ اور متصوفانہ ربائیوں کا ایک وافر سرمایہ ان میں موجود ہے۔ ان میں داخلی آہنگ کی گہرائی اور گہرائی دونوں موجود ہے۔ فارسی ربائی کو جس شاعر نے موضوعات کے تنوع اور فنی کمالات سے عروج پر پہنچایا اس کا نام عمر خیام ہے۔ ابوالفتح عمر بن ابراہیم متخلص خیام ایران کا معروف فلسفی، ریاضی دان، منجم اور شاعر ہے۔ انہوں نے علم ریاضی اور دیگر موضوعات پر گراں قدر تصانیف لکھ کر اپنی شہرت کو بام عروج پر پہنچایا، مگر دنیا میں خیام کی شہرت ان کی رباعیوں کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے اپنی شاعرانہ اور تخلیقی سرگرمیوں کو صنف رباعی تک ہی محدود رکھا۔ انہوں نے اپنی رباعیوں میں دنیا کی بے ثباتی، زندگی کو رجائیت میں بسر کرنے کا رجحان، خمریات، جبر و قدر، توبہ اور استغفار وغیرہ کے مضامین نہایت دلاویز پیرایہ میں بیان کیے ہیں۔ ان کی رباعیوں کا ترجمہ دنیا کی تقریباً تمام مشہور زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اردو میں رباعی کو اگرچہ عمر خیام کے پایہ کا شاعر نصیب نہ ہوا، لیکن یہ بات کم نہیں کہ اردو کے تقریباً تمام بڑے اور اہم شعراء نے اس صنف میں طبع آزمائی کر کے اس کا چراغ گل ہونے سے بچایا۔ اردو میں صنف رباعی کے ابتدائی آثار دکنی شعراء کے یہاں ملتے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اردو شعراء ابتدا سے ہی اس صنف کی طرف ملتفت تھے۔ اسی طرح ولی دکنی نے بھی غزل کے ساتھ ساتھ رباعی میں طبع آزمائی کی اور پہلی بار اسے عارفانہ اور متصوفانہ موضوع سے آشنا کیا۔ سراج اورنگ آبادی کی رباعیوں میں سوز و گداز کی وہی کیفیت پائی جاتی ہے جو ان کی غزلوں کا ایک امتیازی پہلو ہے۔ ولی کا دیوان دلی پہنچنے کے بعد شمالی ہند میں اردو زبان اور صنف غزل دونوں نئے انقلاب سے دوچار ہوئے۔ اردو زبان کے بارے میں پہلی بار یہ تاثر قائم ہوا کہ اس گری پڑی زبان میں بھی اعلیٰ قسم کی شاعری ممکن ہے، اور اعلیٰ قسم کی اس شاعری کے لیے صنف غزل کی روایت کو ایک نیا موڑ ولی نے پہلے ہی دیا تھا۔ چنانچہ غزلوں کے ساتھ ساتھ شمالی ہند کے شعراء نے رباعی کے دامن کو بھی وسیع کرنا شروع کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا یہ لیکچر یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے
استفادہ کیا ہوگا۔ آئندہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آداب۔